میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے دیکھتا ہوں مسائل ہمارے تبدیل ہوتے نہیں ہیں. اب عرصہ ہو گیا ہمیں بھی میڈیا میں کام کرتے ہوئے بھی، اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی جب معاملات کو دیکھتے تھے امید لگاتے تھے، کوئی گورنمنٹ آتی تھی، کوئی نئی حکومت آتی تھی، ہم امید لگاتے تھے معاملات، حالات، واقعات بہتر ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود معاملات ہمیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آئے نہیں. اچھا، اب میں یہ سوچتا ہوں کئی دفعہ عامر زیاض صاحب کہ جب اپوزیشن میں تھی مریم نواز صاحبہ تو یہاں پر تھیں اور موجود تھیں اور وہ کہتی تھیں، جلسوں میں جاتی تھیں اور بڑی زبردست انہوں نے ایک ایجیٹیشن کیا ہے. وہ انہوں نے کہا جی کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اور پھر دلیری سے کچھ بیان بھی دیتی تھی. سب کچھ وہ ساری جگہ اپنی جگہ پر، مجھے وہ باتیں موجود ہیں. مطلب کہ ان کی جو لگن مجھے نظر آتی تھی نا ایز اے پولیٹیشین فار ہر اون پارٹی اینڈ فار ہر پولیٹیکل آبجیکٹیوز، وہ ایک نیکسٹ لیول پہ نظر آتی تھی. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، ٹھیک ہے کہ وہ ذاتی سیاسی مفادات کے لیے کام کر رہی تھی، لیکن اس میں ایک مجھے جذبہ، پیشن نظر آتا تھا. او ملک کو ہم نے پرابلم سے باہر نکالنا ہے، مہنگائی ختم کرنی ہے، عمران خان نالائق ہے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، یہ ساری باتیں ہوتی. اب حکومت آئی ہے، مریم نواز از نو ویئر، شی از نو ویئر، ویئر از شی؟ ایک عام پاکستانی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پی ڈی ایم کے دورے حکومت میں 13 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. میاں نواز شریف صاحب جن کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اصل لیڈر ہیں اور ملک کی امنگوں کے ترجمان ہیں اور دلوں کے قائد ہیں، کدھر ہے میاں نواز شریف؟ وہ دلوں کے قائد ہیں کہاں پہ؟ اب تو حکومت آئے 8 مہینے ہو گئے، سگا بھائی وزیر اعظم ہے، میاں صاحب ہیں کہاں پہ؟ کیوں نہیں واپس آ رہے؟ آج ایک غریب آدمی پہ جو کچھ گزری ہے، جو میں نے کہا ہے 1-1.5 مہینے میں مرغی کے گوشت میں 100% اضافہ ہوا ہے. غریب آدمی اپنے بچے کو مرغی کا گوشت نہیں کھلا سکتا پی ڈی ایم کے دورے حکومت میں. وہ لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے. تو مجھے بتائیں کہ کنیکشن کیا ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کا اور عوام کا؟ عوام کن حالات میں ہے، ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ کن حالات میں؟ عامر زیاض صاحب جناب صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر مریم صاحبہ آ جاتی ہیں اور نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں اور میرے خیال میں کیا عوام کی تقدیر بدلے گی؟ کیا محنت کشوں کو ان کا حق ملنے لگے گا؟ کیا مہنگائی کم ہو جائے گی؟ میرے خیال میں نہیں ہوگی. کیونکہ یہ جو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ جو جوش و جذبہ نظر آتا تھا نا مریم صاحبہ کا، جی، کیوں نظر آتا تھا کہ اس وقت وہ اپنے خاندان کی سیاست اور اپنے خاندان کا بزنس بچانے کے لیے باہر نکلی تھی. وہ جمہور کے لیے نہیں نکلی تھی، وہ عوامی حقوق کے لیے نہیں نکلی تھی. ان کی جو فوج کی مخالفت تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ عوام کے رائٹس کی ترجمانی کر رہی ہوں، بلکہ وہ اپنے خاندان اور اپنے والد کو بچانے کے لیے نکلی تھی، اور جو بھی ان کے مفادات ہیں. تو اگر ہم اس چیز پہ کلیئر ہو جائیں نا، اور ہمارے یہاں جو بعض میں کہتا ہوں کہ سو کالڈ لبرل ہیں، ہمارے بیچارے کنفیوز لبرل جو ہیں یا نیم پختہ لبرل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کوئی فوج مخالف بیانیاں لے کے نکلی تھی. تو ہمارے یہاں کچھ فکری مغالطے جان بوجھ کر پھیلائے گئے ہیں. وہ فکری مغالطہ یہ بھی یہی تھا کہ جی یہ کوئی بڑا کوئی جمہور اور جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص بے تکان بولتا ہے اور بغیر رکے بولتا ہے اور جناب کہتے ہیں بڑی تلخ باتیں کرتا ہے، وہ رہنما بن جاتا ہے. تو یقیناً اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جی مریم صاحبہ ایک لیڈر بن گئی ہیں، لیکن کیا لیڈرشپ کی وہ کوالٹیز ہیں؟ ان کا کوئی ماضی میں انہوں نے کوئی کہتے ہیں کوئی سوشل ورک کیا، انہوں نے پبلک آفس ہولڈ کیا، کوئی اب تو ان کو ماشاء اللہ چیف آرگنائزر بنا دیا، انہوں نے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا، جانشین بنا دیا نواز شریف صاحب نے. لیکن میرا یہاں پر بنیادی سوال یہ کہ جمہوریت کہاں گئی؟ ہمارے یہاں جو ایک کہتے ہیں نا، ایک وہ شب جدیدہ ایک کہتے ہیں گنائی ہوئی جمہوریت ہے یا جعلی جمہوریت ہے، مزید ایکسپوز ہو گئی ہے. کیونکہ ہماری جمہوریت کیا ہے؟ اس کے اندر یہ شیم ڈیموکریسی، ہمیں باپ ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بیٹی ہے، حتیٰ کہ سمدھی بھی ہے، سمدھی جس کا بھی یہ سر کہہ رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب میں ایک بڑا مزے کا آپ کو واقعہ بتاؤں. میری جب مفتاح صاحب کو نیا ہٹایا گیا اور وہ کافی دکھی تھے اور اپنے دکھ کا اظہار مختلف فورمز پہ کر رہے تھے، تو میری ایک نون لیگ کے سینئر رہنما سے بات ہوئی. میں نے کہا یار یہ کیا صورتحال ہے؟ تو کیا آپ یہ بتائیے عامر ضیاء صاحب کہ اگر نون لیگ کی حکومت ہوگی تو آپ کے خیال میں کوئی اور وزیر خزانہ ہو سکتا ہے اسحاق ڈار کے علاوہ؟ تو میں نے کہا جو اہل ہوگا وہ ہو جانا چاہیے. کہتے نہیں، وہ تو وہی ہوں گے. ان کو تو بطور اسٹاپ گیپ میجر لے کر آیا گیا تھا مفتاح صاحب کو، تو ان کا تو شکوہ بھیجا ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ اگر پارٹی کے اندر خیالات ہوں کہ جی کیونکہ سمدھی ہیں اور ان کے یار غار ہیں، پرانے دوست ہیں، تو اس وجہ سے وہی ہوں گے، اور ان کی بیٹی ہوگی اور بھتیجا جو ہوگا وزیر اعلیٰ ہوگا، بھائی وزیر اعظم ہوگا، تو جمہوریت نہیں چلتی، اس طرح پارٹیاں نہیں چلتی ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے قومی سطح پہ آپ دیکھیں، نون لیگ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی موروثی سیاست ہے، جمعیت علماء اسلام موروثی سیاست ہے. ان کے بیٹے کو اسد کو لے کر آ گئے، بھائی کو انہوں نے عہدہ دیا ہوا ہے، کسی کو گورنر بنایا تو وہ اس کی بھی کہیں سے رشتہ داری نکلتی ہے. ان پی دیکھ لیں ماشاء اللہ آپ، وہ باچا خان، ولی خان، اسفندیار ولی، اب ان کے بیٹے احمد ولی خان آ گئے. تو یہ زمانے میں پنپنے کی باتیں نہیں ہوتی. آپ اور ہمیں اور آپ تو اس کو جمہوریت نہیں کہتے.
اچھا دوسری بات ہی کہ اب عوام دار ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں یقیناً ذہنی غلامی ہے ہمارے یہاں کہ نہیں جی کوئی بڑا خاندان ہوگا, کوئی دھن دولت والے ہوں گے. تو میں نے دیکھا ہمارے بڑے بڑے صحافی بھی ان کی تعدیلیں دے رہے ہوتے ہیں, ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ایک عام مڈل کلاس کا شخص ہے, لوور مڈل کلاس کا شخص ہے, پروفیشنل پاکستانی ہے, پڑھا لکھا ہے نا, اس کو یہ چیزیں قبول نہیں ہے. 21ویں صدی کے پاکستان میں یہ بدلنا چاہیے. اگر نہیں بدلے گا, اگر یہی خاندان پنپیں گے تو پاکستان ختم ہو جائے گا, پاکستان کمزور ہو جائے گا. اگر ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں پھر مڈل کلاس کی لیڈرشپ, پڑھے لکھے لوگ, آنےسٹ لوگوں کو آنا چاہیے. ہم لوگ پاکستان کے عوام چاند ستارے نہیں مانگتے بات تو آپ اپنے اچھی ان کہہ رہے سے ہیں مطلب فیصلہ سازوں سے. عامر ہمارے جاسم. ہم کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں, کامن سینس ہو, ذرا سی کامن سینس ہو ہاں اور ایماندار ہوں. اور ہاں اس میں یہ نہ ہو کہ میرے ڈی این اے کی وجہ سے آپ مجھے بنا رہے ہیں کچھ. حادثہ پیدائش ہے اس لیے میں آپ کا لیڈر بن گیا ہوں, خط لے کر آ گیا تو میں لیڈر بن گیا. جی احتشام بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات تو آپ بڑی زبردست کر رہے ہیں کہ پڑھے لکھے مڈل کلاس لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے, لیکن بہت سارے اس میں مسئلے ہیں. مثال کے طور پہ پڑھے لکھے مڈل کلاس لوگوں کو سب سے پہلے, میں نے جس پولیٹیکل ایلیٹ کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں, وہ ان کو راس ہی نہیں آتی ہے نا, ان کو راس ہی نہیں آتی ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ کچھ ہمارا کلچر بھی اس طرح کا ہے کہ اگر آپ گراس روٹ لیول پر جا کر, آج عامر جا صاحب آپ چلے جائیں نا اور آپ کہیں کہ میں یہاں پہ الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہوں اور میں مڈل کلاس سے ہوں, پڑھا لکھا ہوں, لوگ جانتے ہیں آپ کو, تو وہ دیکھیں گے جی عامر ضیاء صاحب کس گاڑی پہ بیٹھ کے آئے ہیں. وہ دیکھیں گے عامر ضیاء صاحب ہمارے پرچوں میں ہماری سفارش کتنی کر سکتے ہیں. وہ یہ دیکھیں گے کہ عامر ضیاء صاحب ہمارے بچے کے اسکول کے ایڈمیشن کے لیے سفارش کرا سکتے ہیں, کوئی اسپتال میں سفارش ہو سکتی ہے, کوئی ہماری کچہری بھگتا سکتے ہیں. تو ایک تو قوم کی پرائیورٹیز کا مسئلہ ہے, دوسرا ہمارا جو پولیٹیکل ایلیٹ سٹیٹس کو ہے وہ میرٹوکریسی کو ڈسکریج کرتا ہے. اچھا, اب اس ساری صورتحال میں اب آپ مفتاح صاحب کی بات کر رہے تھے, مفتاح صاحب آئے, مفتاح صاحب جی آئے, جی میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, مہنگائی کو کنٹرول کریں گے, IMF کے پاس جانے کے باوجود مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. لیکن جب آئے تو کیا کیا, سب نے دیکھ لیا. اس کے بعد PIA سٹیل مل, پاکستان کے وہ ادارے جو کسی زمانے میں پروفٹ میں تھے, مفتاح اسماعیل نے باقاعدہ طور پر اس کے بارے میں کہا 1 روپے میں بیچتا ہوں PIA, 1 روپے میں بیچتا ہوں پاکستان سٹیل مل. یعنی کہ یہ ہمارے قومی اثاثے ہیں, آپ ان کو مینج کریں, پروفٹ میکنگ آرگنائزیشنز واپس بنائیں, ٹیکس پیئر کی منی سے یہ بنے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں میں 1 روپے میں مطلب کہ عجیب و غریب یہ اسٹریٹجی تھی ساری کی. اب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پہلے اپنے پولیٹیکل مفادات کے لیے بڑی پیشنیٹ تھیں, اب وہ وہاں پر ہے, تو لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اچھا, مجھے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں PDM کے خلاف یا عمران خان کے حق میں عمران خان کے حق میں پروگرام نہیں کر رہا, میں پاکستان کے حق میں پروگرام کر رہا ہوں, میں عوام کے حق میں پروگرام کر رہا ہوں. یہ اندلیب عباس صاحبہ سامنے بیٹھی ہیں, یہ لوگ اپنے دور حکومت میں مجھ سے ناراض تھے, یہ کہتے تھے ہم پہ تنقید کرتا ہے. بھئی کس پہ کرتا, جو حکومت میں ہے اسی پہ تنقید کروں گا نا, جس سے پرفارمنس کی امید لگائے بیٹھے ہیں, جو اقتدار کے ایوان میں, اسی پہ تنقید کروں گا. آج آپ نے ان کو کک مار کے باہر کیا ہے, خود حکومت میں آ گئے ہیں 13 جماعتیں, آپ پہ ہی کروں گا نا اگر آپ لوگ پرفارم نہیں کریں گے. آج بھی میں کہتا رہوں عمران خان کو اپوزیشن میں بٹھایا ہوا گولیاں مار کے, میں کہتا رہوں جی عمران خان غلط, عمران خان غلط. یہ کہاں کی انٹلیکچوئل آنیسٹی؟ تو یہ کب تک چلے گی یہ چیز آپ کے خیال میں؟ لوگ بے وقوف بنتے رہیں گے؟ خیال میں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. میں کم از کم مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے. دیکھیں ایک تو ہمارے یہاں جو دیہی علاقے ہیں اور جو ٹرائبل بیلٹ ہے, وہاں تو یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت بہت ہی شیم قسم کی ہے نا, اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ وہاں بریانی کی پلیٹ پر یا کسی قبیلے کے بڑے نے فیصلہ کر دیا, جاگیردار نے فیصلہ کر دیا, وہ ہماری تقریباً 60% نشستیں وہی ہیں. لیکن جو بڑی میرے خیال میں ہوا چلنی چاہیے وہ شہری علاقوں سے چلنی چاہیے, لاہور سے چلے گی, پشاور, کراچی, جو وہ ایک کیٹلسٹ کا کردار ادا کریں گے. اور یقیناً کوئی لڑائی آسان نہیں ہے. اب ہم کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس موروثی سیاست سے بھی چپ ہو جائے. اگر ہم کچھ نہ کریں, ہمیں اعتراض کرنے کا تو حق ہے نا کہ ہم کہیں جی غلط ہو رہا ہے موروثی سیاست. ہو سکتا ہے کہ ہماری بات ابھی ناکام ہو جائے, لیکن 2 سال بعد, 3 سال بعد, 6 مہینے بعد, 10 سال کے بعد ہم کیا بات کرنا چھوڑ دیں؟ جو میری اور آپ کی ذمہ داری بطور صحافی کے وہ یہ کہ جو ہم سچ سمجھیں, وہ شکست و فتح سے بے نیاز ہو کر ہم وہ بات کہہ دیں.